آج ہم انتہائی اہم مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے اور اس توجہ پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ وقت سے پہلے جاننا اور اسے پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کے بارے میں علم نہیں ہوا اور آپ نے اپنے بچوں کی شادی کر لی یا ان نوجوانوں نے اس مسئلے کو جانے بغیر شادی کر لی تو پھر آگے مسئلے اور پرابلم اور الجھنیں پریشانیاں بڑھ جائیں گی دونوں فیملی کی جانب۔ اس مسئلے پر آنے سے پہلے میں اپنے 3 مریضوں کے تاثرات اور ان سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا تاکہ بات کی اور وضاحت ہو جائے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور اس کا پورا آپ کو فزیولوجی اور پیتھولوجی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے نہ بتانے سے، اس کے چھپانے سے کیا مسئلے ہو سکتے ہیں وہ بھی آج ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے جاننے والے وہ ذکر کروں گا جو کہ میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کچھ سال پہلے کی تھی، اس سے ایک بیٹی ہوئی، اس کو یعنی میری ایک نواسی ہوئی، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو دوسری نواسی میری ہوئی ہے اسے ڈاکٹروں نے جو ہے وہ بتایا کہ بچی کو تھیلیسیمیا ہے، ہر مہینے اس کو بلڈ چڑھتا ہے اور بار بار اس کا جو ہے وہ ہیموگلوبن چیک ہوتا ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پن چبھتی ہے بچی کو، بار بار اس کو بلڈ دیا جاتا ہے اور ہمیں وہاں پہ اطلاع ملتی ہے کہ بچی جو ہے ساری عمر اسے بلڈ جو ہے وہ ٹرانسفیوز ہوتا رہے گا اور بلڈ ٹرانسفیوژن کے جو علیحدہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بھی آتے رہیں گے، اور بتایا کہ ایسے بچوں کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب بہت پریشانی ہے، بچی جو ہے میری بیٹی اپنی بچی کو دیکھ دیکھ کے روتی رہتی ہے، دکھ اور تکلیف میں رہتی ہے، ہم اپنی بیٹی اور اپنی نواسی کو دیکھ کے بڑے دکھ اور تکلیف میں رہتے ہیں، تو کیا واقعی ایسے بچوں کی جو ہے وہ عمر کم ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ویب سائٹ پر جو ہے وہ ایسے مریضوں کی جو کہ اپنی پوری عمر تک پہنچے ہیں، پورے نوجوانی اور جوانی تک پہنچے ہیں، ان کی ریئل اسٹوری آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو میرے ڈسکرپشن میں پہلا لنک جو ہوگا وہ اسی CDC امریکن ہیلتھ ادارہ ہے، انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر جو ہے تھیلیسیمیا کے چیپٹر میں ریئل اسٹوری رکھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے وہ نوجوان اور جوان جو اپنی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں ان کی اسٹوری شائع کی ہوئی ہے، ان کی ویڈیو بھی وہاں پر ہے اور ان کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ تو ایسے بچے اپنی عمر تک پہنچتے ہیں، لیکن تھوڑی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں انہیں بھی کام کرنا ہوگا، اور جو ذمہ داری آ گئی ماں باپ پر اور گھر والوں پر وہ بھی انہیں پوری کرنا ہوگی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرے جو میں اپنے مریض کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گا وہ میرے ہی ایک جاننے والے کے ساتھ آئے تھے، اپنے 17-18 سال کے لڑکے کے ساتھ، اور میرے ہاتھ میں رپورٹ تھماتے ہوئے کہا اگر آپ یہ رپورٹ بھی دیکھ لیجئے اور بچے کو بھی دیکھ لیجئے۔ میں نے رپورٹ دیکھی تو رپورٹ تقریباً نارمل تھی، لیکن اس کا ہیموگلوبن جو ہے تھوڑا کم تھا، لیکن ریڈ سیل جو ہے سرخ خلیوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی، تو اور نیچے اس میں لکھا ہوا تھا کہ رول آؤٹ دی تھیلیسیمیا مائنر۔ تو میں نے کہا کہ یار بچے کو جو ہے شک و شبہ کا اظہار کیا گیا ہے کہ اسے تھیلیسیمیا مائنر ہے، اور اس کا جو ہے وہ آپ کو علیحدہ ٹیسٹ کرانا ہوگا جسے کہتے ہیں ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس، اور 1-2 ٹیسٹ اور ہیں جس سے کہ پتہ چل جائے گا کہ بچے کو جو ہے وہ تھیلیسیمیا مائنر ہے۔ تو کہنے لگے کہ تھیلیسیمیا مائنر کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب ہم ایک مریض کو کچھ مرض بتاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے احتیاط اور پرہیز پر آ جاتا ہے کہ کیا کھلائیں، کیا پلائیں، کیا کریں، تو وہ احتیاط پوچھتے ہیں مجھ سے، اور کہا کہ ہمارے بچے کو تو جو کوئی ایسی خاص بات نہیں، ابھی 10-15 دن سے تھوڑا کمزور ہوا تھا اور کھانا پینا کم کیا تھا، تو ہم نے اس وجہ سے ٹیسٹ کرائے تھے، یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ اسے پرانا مسئلہ ہے، لیکن ہمارا بچہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل سب کچھ نارمل ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں ذرا بتائیے اس کے بارے میں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو تھیلیسیمیا مائنر جو ہے یہ جس کو ہے اسے کوئی پرابلم نہیں کرتا، کوئی مسئلہ نہیں کرتا اسے، وہ بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ چلتا، ساری عمر نہیں پتہ چلتا کہ وہ تھیلیسیمیا مائنر کے پیشنٹ تھے۔ تو جب ایسے کوئی ٹیسٹ حادثاتی طور پہ کرا لیتے ہیں تو پھر آ جاتا ہے تھیلیسیمیا مائنر ہے، اور اس میں جو احتیاط ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ احتیاط اس میں یہی ہے کہ جب اس بچے کی شادی کریں تو احتیاط کرنا کہ جو لڑکی ہو اسے بھی تھیلیسیمیا مائنر نہ ہو۔ تو میں نے کہا جب آپ شادی کریں تو یہ ذرا پوچھ لیجئے گا لڑکی والوں سے بھی کہ یار بچی کو تھیلیسیمیا مائنر تو نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ یار وہ تو پھر جو ہے جواباً جو ہم سے بھی پوچھیں گے کیوں، کہ آپ کے بچے میں کوئی مسئلہ ہے کیا، تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہمارے بچے میں جو تھیلیسیمیا مائنر ہے۔
تو جب ہم اپنے بچے کے بارے میں بتائیں گے اس کے بارے میں کہ 17-18 سال کا ہمارا بچہ کچھ عرصے بعد 5-10 سال بعد جب شادی کریں گے اور اس وقت تک ہم یہ بتائیں گے کہ بچے کو تھیلیسیمیا مائنر ہے، خون کی بیماری ہے، اور اس وجہ سے ہم جو ایسی بچی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں جو تھیلیسیمیا مائنر نہ ہو، تو ایسے میں تو ہمارے بچے کا جو کوئی رشتہ بھی جلدی سے نہیں آئے گا کہ بچے میں کوئی نقص ہے، تو ہم یہ کس طریقے سے بتا سکیں گے؟ تو میں نے کہا جس طرح آپ چھپائیں گے اسی طریقے سے اگر لڑکی والوں نے بھی چھپایا کہ ہماری بچی کو تھیلیسیمیا مائنر ہے، یا انہیں نہیں پتہ کہ تھیلیسیمیا مائنر ہے بچی کو، اور انہوں نے بھی رشتہ کر دیا، اسی میں وہ آپ نے بھی چھپایا اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یا انہوں نے جان بوجھ کے چھپایا اور پتہ ہی نہیں، اور اس کے بعد شادی کر دی، تو بچے کے 25% چانس ہیں کہ اسے تھیلیسیمیا میجر ہو۔ تھیلیسیمیا میجر میں ہر مہینے بچے کو بلڈ چڑھانا پڑتا ساری عمر۔ تو ہمارے بچے سے کون شادی کرے گا؟ جب ایک ٹھپا لگ جائے گا کہ بچے کو تو نقص ہے، تو پھر ایسے میں کیا مسئلہ ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ اس سلسلے میں آگاہی بہت ضروری ہے، علم کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ایسے بچے بالکل نارمل ہوتے ہیں، اور ان کی شادی کرنی ان سے ہوتی ہے جن کو تھیلیسیمیا مائنر نہ ہو۔ میں نے کہا اسی طریقے سے وہ بچی والے بھی تو سوچیں گے، ان کی بچی کو اگر تھیلیسیمیا مائنر ہے تو وہ بھی تو کہیں گے کہ اس کا جو ہے دولہا جو ہے وہ تھیلیسیمیا مائنر نہ ہو، ورنہ پھر ہر 4 میں سے ایک بچہ جو ہے تھیلیسیمیا میجر کا ہوگا، جس سے کہ ساری عمر کی ذمہ داری کاندھوں پر پڑ جائے گی اور ایک اور وزن آ جائے گا۔ بہرحال انہوں نے کچھ دوائیں لکھوائی طاقت کی اور کچھ بھوک کی دوا لکھوائی اور چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کا لڑکا آیا اور آ کر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کیا میں کسی لڑکی کو اگر پسند کروں تو میں اسے بتاؤں گا کہ میں تھیلیسیمیا مائنر کا پیشنٹ ہوں، آپ کو بھی کوئی تھیلیسیمیا مائنر تو نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ دیکھو یہ تو احتیاط ضروری ہے کیونکہ یہ آنے والے بچے کا مستقبل ہے، تو یہ تو آپ کو بتانا ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ سے شیئر کروں گا ایک تیسرے پیشنٹ کے بارے میں کہ وہ اپنے 2 سال کے بچے کو لے کر آئے، اس کو خون کی کمی بھی تھی اور نزلہ کھانسی کے ساتھ آیا تھا، اور وہ بھی خون کی رپورٹ کے ساتھ آئے تھے، کسی ڈاکٹر کو دکھایا تھا، تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ نزلہ کھانسی کی دوا بھی دے دیجئے اور اس کی یہ بلڈ رپورٹ بھی دیکھ لیجئے، اور اس میں خون کی کمی ہے، ہمیں ہمارے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو خون چڑھانا پڑے گا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اسے آئرن چڑھاؤ، کیونکہ ہمارے کئی پیشنٹ کو خون کی کمی ہوئی تھی، انہیں جب آئرن کی ڈرپ لگی اور انہیں آئرن دیا تو ان کا ہیموگلوبن ٹھیک ہو گیا تھا، تو ہمارے بچے کو کیوں خون کا کہہ رہے ہیں وہ، تو انہیں کیوں آئرن نہیں چڑھا سکتے؟ کیونکہ خون چڑھانے میں ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے بلڈ بینک میں اپنے ایک جاننے والے کو لے کے جانا پڑے گا، پھر وہ اس کا بلڈ لیں گے، پھر اس کے بعد جو وہ خون دیں گے، پھر وہ ہمیں ٹرانسفیوز کرانا پڑے گا، تو یہ تو ایک لمبی کہانی ہو جائے گی، کچھ ہمیں صحیح طریقے سے گائیڈ کر دیجیے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ دیکھو بھائی بچے میں تھیلیسیمیا میجر کی جو ہے علامتیں پائی جاتی ہیں، اس کے مکمل طور پہ آپ ٹیسٹ کرا لیجئے کہیں اسے تھیلیسیمیا میجر تو نہیں ہے۔ تھیلیسیمیا میجر والے بچے کو جو ہے وہ آئرن نہیں دیا جاتا، اگر اسے آئرن دیں گے تو اس کی باڈی میں آئرن اوور لوڈ ہو جائے گا اور آئرن اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسے بچوں کو بلڈ ہی چڑھایا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں آپ انفرادی طور پہ کام نہ کریں، بلکہ ہمارے پاس NGOs ہیں جو تھیلیسیمیا سینٹر چلا رہی ہیں، آپ وہاں سے رابطہ کریں، وہ آپ کے بچے کو ڈائگنوز بھی کریں گے اور اس کو ٹریٹ بھی کریں گے اور بلڈ بھی دیں گے، تو آپ ان سے رابطہ کر لیجئے، تو پھر آپ کا بچہ جو ہے وہ اس طریقے سے چلتا رہے گا، اور اگر اسے تھیلیسیمیا میجر ہوا تو اس کے فردر ٹیسٹ اور کرا لیجئے۔ تو آج ہم آپ کو ایک تو یہ بتائیں گے کہ تھیلیسیمیا مائنر جو ہے اس کو کس طریقے سے ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے، پبلک کو کس طریقے سے آگاہی دینی چاہیے۔ نمبر 2 بات ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب شادی ہو جائے بچے کی تو پھر کس طریقے سے پریونشن کرنی اور کیا احتیاط کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 2 لڑکے لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے کہ انہیں دونوں کو تھیلیسیمیا مائنر ہے اور چانس ہے کہ تھیلیسیمیا میجر ہے، تو پھر اس میں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ تھیلیسیمیا میجر ہوتا کیا ہے، ہیموگلوبن کیا ہوتا ہے، ریڈ سیل کیا ہوتا ہے، ان کا فنکشن کیا ہے، اور ریڈ سیل کی کیا عمر ہے، اور آئرن ان میں کیوں ضروری ہے۔ تو یہ سب باتیں ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ان سب سوالوں کے جواب جاننے سے پہلے آپ تھوڑا سا ایک چیز سمجھ لیجئے، ایک فزیولوجی سمجھ لیجئے ریڈ سیل کی اور ہیموگلوبن کی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ آکسیجن ہمارے لیے بہت ضروری ہے، آکسیجن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہماری باڈی میں اگر آکسیجن کی کمی ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو آکسیجن کس طریقے سے ہماری باڈی میں جاتی ہے اور کس طریقے سے کاربن ڈائی آکسائڈ واپس آتی ہے، تھوڑا سا آج اسی کو سمجھ لیجئے۔ ہم پھیپھڑوں سے سانس لیتے ہیں، پھیپھڑوں سے سانس لینے کے بعد آکسیجن ہمارے جسم میں پھیپھڑوں میں آتی ہے، پھیپھڑوں میں آنے کے بعد پھیپھڑوں کی جو یہ بنیادی یونٹ ہے جسے ایلیولائی کہتے ہیں، اس آخری یونٹ پہ آتی ہے، اور یہاں پہ خون کی نالیاں لگی ہوئی ہیں جنہیں کیپلریز کہتے ہیں۔ ان کیپلریز اور اس ایلیولائی کے درمیان آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ پورے جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ خون کی نالیاں یہاں لے کر آتی ہیں اور اس کیپلریز میں انسرٹ کر دیتی ہیں،
اور یہاں سے آکسیجن جو ہے وہ ان خون کی نالیوں میں آ جاتا ہے۔ آکسیجن خون کی نالیوں میں ایسے نہیں آتا، خون کی نالیوں میں موجود جو ہیموگلوبن ہے، اور ہیموگلوبن جو ہے وہ آزادانہ نہیں گھوم رہا ہوتا، آزادانہ گردش نہیں کرتا، یہ ہیموگلوبن ریڈ سیل کے اندر ہوتا ہے، ہمارے سرخ خلیوں کے اندر ہوتا ہے ہیموگلوبن، ایسے فری نہیں گھومتا۔ تو اس ریڈ سیل کے اندر جو ہیموگلوبن ہے اس کے ساتھ آکسیجن اٹیچ ہو جاتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ لنگس میں آ جاتی ہے، پھیپھڑوں میں آ جاتی ہے۔ اب یہ آکسیجن لے کے پوری باڈی میں جاتا ہے، ایک ایک ٹیشو میں جائے گا، مسلس میں جائے گا، دماغ میں جائے گا، انگوٹھے سے لے کے سر تک ایک ایک خلیے کو یہ آکسیجن دے گا، اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ واپس لے گا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو واپس لے کے واپس آئے گا لنگس میں، پھیپھڑوں میں، اور یہاں پہ آ کے پھر یہ ٹرانسفر ہوگا۔ تو یہ تو ہو گئی فزیولوجی اس کی۔ اب ہیموگلوبن جو ہے اس کی ایک پوری چین ہوتی ہے، ایک پوری فزیولوجیکل چینج ہوتی ہے جس میں کہ آکسیجن اٹیچ ہوتا ہے۔ اگر اس چین میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہو جائے تو یہی کہلاتا ہے تھیلیسیمیا۔ الفا اور بیٹا چین ہوتی ہے، اور اس میں اگر تبدیلی ہو جائے، کسی چیز کی کمی ہو جائے، بیٹا سیل کی چین کی جو ہے وہ کمی ہو جائے، تو یہ جو ڈیفیکٹ ہے یہی کہلاتا ہے تھیلیسیمیا، بیٹا تھیلیسیمیا اور الفا تھیلیسیمیا۔ تو جب ایک لڑکا تھیلیسیمیا مائنر کا ہو، جو کہ جسے کہتے ہیں کیریئر کا مطلب یہ کہ وہ بیماری لے کے چل رہا ہے اور اسے اس کا علم نہیں، اور اسی طریقے سے وہ لڑکی، اسے بھی تھیلیسیمیا مائنر ہے، وہ بھی یہ بیماری لے کر چل رہی ہے لیکن اسے اس کا علم ہی نہیں۔ لیکن جب ان دونوں کی شادی ہوتی ہے تو 25% چانس ہی ہوتا ہے کہ اسے بچے کو تھیلیسیمیا میجر نہ ہو۔ اب ان کی شادی نہیں ہوئی، علیحدہ علیحدہ ہوئی، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تھیلیسیمیا میجر کے چانسز نہیں ہوتے۔ لیکن ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر کیا پتہ لگا دونوں کو کہ یار ہمیں تھیلیسیمیا مائنر ہونے والا بچہ تھیلیسیمیا میجر ہے، تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہو، اس کے 25% چانس ہے، پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد جب پریگننسی ہو جاتی ہے تو اس کے پریگننسی کے ارلی پریگننسی، ابتدائی ایام حمل میں ایسے ٹیسٹ موجود ہیں جس سے کہ پتہ چل جائے گا کہ بچے کو تھیلیسیمیا ہے یا نہیں ہے۔ اب تھیلیسیمیا بچے کو اگر ڈائگنوس ہو گیا کہ ابتدائی ایام میں حمل کے معلوم ہو گیا کہ بچے کو تھیلیسیمیا میجر ہے اور ایسا بچہ جو ہے وہ دنیا میں آئے گا، تو اب اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا کہ اس حمل کو جاری رکھنا چاہیے، پریگننسی کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، یا اسقاط عمل کرنا چاہیے، اس پریگننسی کو ٹرمینیٹ کرنا چاہیے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ نہ ڈاکٹر کرے گا، اس کا فیصلہ نہ پروفیسر کرے گا، اس کا فیصلہ نہ میجسٹریٹ، جج، کوئی نہیں کرے گا۔ اس کا فیصلہ کریں گے آپ۔ کیا آپ اس ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہیں تمام عمر کے لیے، اور کتنی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، اور بچہ کس نوعیت کا ہے؟ ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کرے گا اور اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچے کو اس پریگننسی کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ نہ ہی لڑکی کا علم ہوتا ہے کہ اسے جو ہے تھیلیسیمیا مائنر ہے، نہ ہی لڑکے کو اس کا علم ہوتا ہے کہ اس کو تھیلیسیمیا مائنر ہے۔ اس کا پتہ تب چلے گا جب کہ اویئرنیس ہوگی، جب آپ لوگوں کو آگاہی ہوگی کہ تھیلیسیمیا نام کی بھی کوئی چیز ہے، کیونکہ ہر سال پاکستان میں 5000 بچے تھیلیسیمیا کے پیدا ہوتے ہیں، اور اس وقت 25,000 تھیلیسیمیا کے رجسٹرڈ کیس ہیں تھیلیسیمیا سینٹر میں مختلف۔ لیکن جو دور دراز دیہاتوں میں اور جو چھوٹے شہروں میں جہاں پہ سہولت نہیں ہوتی، وہاں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ انتقال کر جاتے ہیں، ان کی ڈائگنوس ہی نہیں ہو پاتی۔ ریسرچ میں لکھا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے جن کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اگر اس ڈیٹا پہ بھی ہم یقین کر لیتے ہیں کہ 5000 ہر سال ہوتے ہیں اور ٹوٹل اس وقت 25,000 ہیں، تو 5 سال کے ہیں، اس سے پہلے کے بچے کہاں گئے؟ اگر 10 سال کا ڈیٹا لیتے ہیں تو یہ 50,000 ہونے چاہیے، اس سے پہلے اسی طریقے سے اتنا پرانا ڈیٹا لیں گے تو، لیکن تعداد تو کم ہے اور ہر سال زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں شرح اموات زیادہ ہے۔ اس پہ کوئی زیادہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس پہ کام کی ضرورت ہے۔ حکومتی سطح پہ بھی اس کی اویئرنیس ضروری ہے، اور مذہبی پلیٹ فارم پہ بھی اس کی اہمیت کی ضرورت ہے کہ اس کی اہمیت کو بتایا جائے، اس کا علم دیا جائے، اس کی آگاہی دی جائے، اور سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر اس کے بارے میں بتایا جانا چاہیے کہ دیکھو اگر کسی کو تھیلیسیمیا مائنر ہے بچے کو، تو اس کا وہ اظہار کرے اور بتائے کہ ہاں ہے ایسا، اور اگلی شادی وہ تھیلیسیمیا مائنر والے لڑکی سے نہ کرے، کیونکہ دونوں کو ہو سکتا ہے یہ۔ تو اس کا جو ہے وہ اسکول کے لیول پہ اس کے نصاب میں شامل ہونا چاہیے تھیلیسیمیا میجر کا سبجیکٹ، کسی بھی کلاس میں، چاہے ہائی لیول پہ ہو، سیکنڈری لیول پر ہو، اور ان تمام پلیٹ فارم پہ اس کا ذکر اور اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ تھیلیسیمیا نامی کوئی بیماری ہے جو
ان انجان لوگوں کو جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا، اور شادی کے نتیجے میں ایک ایسا بچہ آ جاتا ہے جو تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہوتا ہے۔ تو میں اپنا کام کر چکا ہوں، میں اپنی آگاہی دے چکا ہوں، اب آگے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کو آگے پھیلائیں، اپنے رشتہ داروں میں بھی بتائیں، دوست احباب اور حلقہ احباب میں بھی بتائیں، اور علماء کرام جو ہے وہ اس کا بھی ذکر کرتے رہیں، نکاح کے وقت ہی اس کا ذکر کر لیں کہ یار دیکھو کوئی تھیلیسیمیا میجر یا تھیلیسیمیا مائنر کا کیس تو نہیں ہے کہ ان کے بچی کے ٹیسٹ کرا لیے آپ لوگوں نے۔ اس کے علاوہ شادی حال پہ بھی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ شادی کرنے سے پہلے جو ہے شادی حال پہ جا کے پہلے تاریخ لیتے ہیں کہ یار کس حال کو کس تاریخ میں جو ہے وہ حال خالی ہے، تو حال والوں کو بھی ہونی چاہیے کہ یار آپ پہلے لڑکے لڑکی کا ٹیسٹ بھی کرا لیں تھیلیسیمیا مائنر کا کہ انہیں تھیلیسیمیا مائنر تو نہیں ہے۔ تو ہر لمحہ ہر جگہ ہر وقت جو ہے اس چیز کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ ایک صحت مند معاشرے کا قیام ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ڈاکٹر ارشد، فیملی فزیشین۔ اللہ حافظ۔